نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے اس کے حالات تمہارے اوپر اگر منکشف کر دیے جائیں تو تمہیں اپنے قریب المرگ جو فرد ہے اس کی تمہیں فکر ہی بھول جائے، تمہیں اپنے آپ کی پڑ جائے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس وقت جو بندہ چاہتا ہے کہ میری جان آسانی کے ساتھ قبض ہو، میری روح آسانی کے ساتھ نکلے، تو اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قریب المرگ ہو، جب بندہ فوت ہونے کے قریب ہو، تو اس کے پاس بیٹھ کر سورت رعد پڑھی جائے۔ سورت رعد جو کہ ترتیب قرآن کے مطابق سورت نمبر 13 ہے، سورت رعد پڑھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی جان نکلنے کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ سورت رعد کی یہ برکت ہے کہ قریب المرگ بندے کی جو روح نکلتی ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ نکلتی ہے اگر اس کے پاس بیٹھ کر سورت رعد کی تلاوت کی جائے۔ سورت یاسین کی بھی بڑی برکت ہے، وہ اس کے پاس بیٹھ کر پڑھی جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے، ورنہ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ اور ہمارے چونکہ گناہ نامہ اعمال کے اندر ایسے ایسے شامل ہے کہ اس طرح کا معاملہ ممکن ہے کہ پیش آ جائے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت علقمہ۔ حضرت علقمہ حضور علیہ السلام کے صحابی تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو روح ہی نہیں نکل رہی تھی، جان ہی نہیں قبض ہو رہی تھی۔ کتنی دیر تک موت و حیات کی کشمکش میں وہ لٹکے رہے، تڑپتے ہیں لیکن جان نہیں نکلتی۔ اور یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے کہ آخری وقت آ گیا ہے، جان نہیں نکل رہی، بستر مرگ کے اوپر لیٹا ہے، جان نہیں نکل رہی۔ اور جان کا نکلنا یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک آسانی ہے، یعنی تھوڑے سے وقت میں جان نکل جائے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی آسانی ہے۔ ورنہ کئی لوگ تو پورا پورا دن موت و حیات کی کشمکش میں رہتے ہیں، اور پورا پورا ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں موت و حیات کی کشمکش میں پھنسے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے گھر والے دعا کرتے ہیں، یا پروردگار عالم اس کو پردہ دے دے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اس کے پاس سورت یاسین پڑھی جاتی ہے، اس کے پاس سورت رعد پڑھی جاتی ہے۔ تو کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ ہمارے گھر کے اندر جو فلاں اپنا یہ ہمارا فرد ہے اس کو موت دے دے، کوئی بھی نہیں دعا کرتا۔ بیٹا دعا نہیں کرتا یا اللہ میری ماں کو موت دے دے، اور ماں بیٹے کے لیے دعا نہیں یہ کرتی، بیٹی ماں کے لیے اپنی ماں کے لیے یہ دعا نہیں کرتی، بیوی خامد کے لیے اور خامد بیوی کے لیے یہ دعا نہیں کرتے کہ یا پروردگار عالم اس کو موت دے دے۔ لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب جان نہیں نکل رہی ہوتی تو ہر کوئی کہتا ہے یا پروردگار عالم اس کو پردہ دے دے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ یہ بہت بڑا مشکل معاملہ ہے جس کا ہمیں فکر ہی کون نہیں ہے۔ تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو موت و حیات کی کشمکش میں پھنسے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے حضرت علقمہ کی ماں کو بلایا کہ تو مجھے بتا تیرا بیٹا تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا۔ تو حضرت علقمہ کی ماں کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا تھا، بڑا مجھے دکھ دیتا تھا، بڑی مجھے تکلیف دیتا تھا، بہت ہی مجھے پریشان کرتا تھا، بڑا مجھے ستاتا تھا، میرا کہنا نہیں مانتا تھا، میرا نافرمان تھا۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دے. نہ میں نے معاف نہیں کرنا. پھر آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا اس کو معاف کر دے. اس نے پھر کہا کہ میں نہیں اس کو معاف کروں گا. پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ اس کو معاف کر دے. اس نے کہا کہ نہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گی کیونکہ اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اے میرے صحابہ یا رسول اللہ حکم فرمایا اس کے لیے لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی, آگ جلائی. جب آگ جلائی گئی آگ اپنے جوبن کے اوپر پہنچ گئی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علقمہ کو اٹھاؤ اس آگ کے اندر پھینک دو. تو جب صحابہ کرام اٹھانے لگے تو کسی نے جا کے اس کی ماں کے کان میں کہہ دیا کہ اے علقمہ کی ماں تیرے بیٹے علقمہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے اندر پھینک رہے ہیں. آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کے صحابہ جو ہیں وہ حضرت علقمہ کو آگ میں پھینک رہے ہیں. فوراً ماں دوڑتی ہوئی آئی, کیا کرنے لگے ہیں میرے بیٹے کے ساتھ؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا میں آگ کے اندر ڈال رہا ہوں. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ تیرا نافرمان تھا, تیرا بے ادب تھا, تیرا گستاخ تھا, تجھے دکھ دیتا تھا, تجھے تکلیف دیتا تھا. تو میں نے آپ کو کہا کہ اس کو معاف کر دو, آپ نے معاف نہیں کیا. دوسری مرتبہ پھر کہا معاف کر دو, آپ نے پھر بھی معاف نہ کیا. تیسری مرتبہ میں نے کہا معاف کر دو, پھر بھی تو نے معاف نہ کیا. تو جس کو ماں معاف نہیں کرے گی اس کا علاج یہی ہوگا, اس کو یہی عذاب دیا جائے گا. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا, میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں لیکن میں اپنے بیٹے کو آگ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. ماواں دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی, پتراں دے ہر عیب چھپاون تے کدے نہ سنن بریائی, کر دے ون قربان خزانے تے کدے نہ سنن بنیائی, کر دے ون قربان خزانے تے کدے نہ سنن بریائی, آزم او محروم مرادوں جنہیں ماں دی قدر نہ پائی. اگر تو معاف نہیں کرے گی تو اس کا حال یہی ہوگا, قیامت والے دن بھی اس کا یہی حال ہوگا. تو حضرت علقمہ کی ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا معاف کیا معاف کیا. تو جب حضرت علقمہ کی ماں نے حضرت علقمہ کو معاف کیا, ابھی منہ سے یہ لفظ نکلے نہیں تھے تو اس کی روح پرواز بھی ہو گئی تھی, جان بھی اس کی نکل گئی تھی. جتنی دیر تک ماں باپ اپنے بچے کو معاف نہیں کریں گے, جس نے دکھ دیا ہے, پریشان کیا ہے, تکلیف دی ہے, نافرمانی کی ہے, اتنی دیر تک پھر دنیا کے اندر بھی یہ حال ہو سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیں 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ پاک دنیا کے اندر دے دیتا ہے. باقی بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں ان کا عذاب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا. چوری کا عذاب قیامت کے دن, زنا کا عذاب قیامت کے دن, اور ڈاکے کا عذاب قیامت کے دن. بڑے بڑے اور گناہ ہیں, ہیرا پھیری, ذخیرہ اندوزی, کم توڑنا, کم ناپنا, بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں جن کا عذاب قیامت کے دن ملے گا. 2 گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب قیامت کے دن بھی ملے گا اور دنیا کے اندر بھی ملے گا. وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ ایک کسی کے اوپر ظلم کرنا, جس طرح انڈیا کشمیر کے اندر ظلم کر رہا ہے, جس طرح اسرائیل فلسطین کے اندر ظلم کر رہا ہے, جس طرح دوسرے کئی ملکوں کے اندر ظالم جو ہے وہ مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ایک ظلم ہے جس کا عذاب دنیا کے اندر ملے گا, اور دوسرا گناہ جو ہے وہ والدین کی بے ادبی, گستاخی, نافرمانی اور والدین کو دکھ دینا, والدین کو تکلیف دینا. یہ ایسا گناہ ہے جس کا عذاب قیامت کے دن بھی ہوگا اور دنیا کے اندر بھی ہوگا. کہیں تو وہ بھی بدبخت بیٹے ہیں, بدبخت اولاد ہے جو اپنے والدین کو قتل کر دیتی ہے, اپنے والدین کو جیلوں کے اندر رولتی ہے, اپنے والدین کو کتنی کتنی تکلیفیں دیتی ہے. وہ بھی بدبخت اولاد ہے. لیکن کیسا حال ہوگا دنیا کے اندر ان لوگوں کا, کیسا حال ہوگا قیامت کے دن ان لوگوں کا. تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی روح پرواز اتنی دیر تک نہیں ہوگی
جس کی ماں نے، جس کے باپ نے اس کو معاف نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ دنیا کے اندر عذاب دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ایسے گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ تو سورۃ الرعد قریب المرگ کے پاس بیٹھ کر پڑھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی جان نکلنے کے اندر آسانی پیدا فرما دے گا۔ سورۃ ابراہیم، اس کے اندر دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا ایسی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا کیا کرو اپنے لیے بھی، اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ یا پروردگار عالم ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرما، اور ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرما۔ اپنی ایمان کی سلامتی بھی مانگا کرو اور دوسروں کے ایمان کی سلامتی بھی مانگا کرو۔ سورۃ ابراہیم کے اندر بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں میں سے ایک بڑی اہم دعا یہ ہے کہ جو ہم ہر نماز کے آخری اتحیات کے اندر مانگتے ہیں۔ نماز چاہے فرض ہو، نماز چاہے واجب ہو، نماز چاہے سنت موقدہ ہو، نماز چاہے سنت غیر موقدہ ہو، نماز چاہے عید الفطر ہو، نماز چاہے عید الاضحیٰ ہو، نماز چاہے نفلی ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز استسقاء ہو، نماز تہجد ہو، نماز اشراق ہو، نماز چاشت ہو، نماز اوابین ہو، ہر نماز کے آخری اتحیات کے اندر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے، ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا کو قبول و منظور فرما، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، ولوالدی، یا اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں مسلمان، یا اللہ پاک ان کو بھی بخش دے۔ اپنے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہے، اپنے والدین کے لیے بھی بالخصوص دعا مانگی جا رہی ہے، اور سارے مسلمان بہن بھائیوں کی بخشش کے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہے۔ کہاں؟ نماز کے اندر، ہر نماز کے آخری اتحیات کے اندر۔ تو ایک بات یہاں پہ یہ یاد رکھیں، کوئی خدا نہ خواستہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بخشش کے لیے جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر قبر کے اوپر دعا مانگی جاتی ہے، پھر گھر میں آ کے 3 دن تک پھوڑی ڈالی جاتی ہے، پھوڑی کے اوپر دعا مانگی جاتی ہے، پھر ہمارے ہاں کل شریف کی محفل، 10ویں کی محفل، چیلم کی محفل، پھر شش ماہی، پھر سالانہ اس کے روح کو اصال ثواب کا اہتمام انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، اس نے گناہ کیے ہیں، تو تبھی ان کے لیے یہ ساری دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اصال ثواب کا اہتمام انتظام کیا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں آتا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، یا اللہ قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی، یا اللہ ان کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ابھی تو وہ کیا نام ہے عالم ارواح کے اندر ہیں، ابھی کئی ایسی روحیں ہیں جو عالم ارواح سے نکل کر عالم اسلاب میں نہیں آئیں، یعنی باپوں کی پشتوں میں نہیں آئیں۔ ابھی وہ روحیں بھی ہیں جو باپوں کی پشتوں سے نکل کر ماں کے رحم کے اندر نہیں آئیں۔ ابھی وہ بھی بچے ہیں جو ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر دنیا کے اندر نہیں آئے، ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ ابھی وہ بھی ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں، ابھی وہ بچے ہیں، دودھ پینے کے زمانے میں ہیں، ابھی انہوں نے گناہ ہی نہیں کیے، ابھی انہوں نے خطا ہی نہیں کی، ابھی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ابھی تو وہ محفوظ ہے، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں۔ تو گناہ تو بندہ تب کرتا ہے جب وہ ہوش سنبھلے، تو اس کو پتا ہو میں کیا کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں یا نیکی کر رہا ہوں۔ گناہ تو پھر اس کا کیا نام ہے سمجھا جائے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ لیکن یہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ابھی جو عالم ارواح میں ہیں، عالم اسلاب میں ہیں، عالم ارحام میں ہیں، عالم رضات میں ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا جو ہے وہ پہلے مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے۔ تو ان کے لیے اگر بخشش کی دعا مانگنا جائز ہے تو جو دنیا سے آ کر چلے گئے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، گناہ کر کے گئے ہیں، خطائیں کر کے گئے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے تو کہہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بھی بخشش فرما دے،
میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے اگر وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں، حالت کفر میں نہیں۔ جو حالت کفر میں دنیا سے جائے گا اس کے لیے دعا بخشش کی مانگنا ناجائز ہے۔ تو جو قیامت تک آنے والے ہیں یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے۔ تو اس لیے ان صورتوں کی فضیلتوں میں سے یہ کچھ فضیلتیں ہیں، جیسا کہ صورت حجر میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سفر میں جا رہے تھے تو ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وادی حجر آ گئی ہے، تو اس وادی حجر کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، انہوں نے آ کے دعوت دی تھی، تو حجر والوں نے جھٹلا دیا تھا، تو ان کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ خدا تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اپنا عذاب بھیجا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جب اس وادی حجر کے پاس سے گزرو تو روو، اللہ پاک کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ، ڈرو، خوف کرو، اور اپنے اوپر چادریں لو، اور بالکل ایسے سمجھو کہ جیسے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو ڈر کر یہاں سے گزرو۔ حالانکہ وہ وقت گزر چکا تھا جب عذاب آیا تھا، تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح گزر رہے ہیں اور صحابہ کرام کو بھی اس کیفیت کے ساتھ گزرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کی جگہ ہیں یا مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، وہاں جا کر خدا تعالیٰ سے ڈرنا، خدا کا خوف کرنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اور قبرستان لوگ جاتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اور جب جنازہ پڑھنے کے بعد جب قبرستان میں جاتے ہیں، میت کو دفن کیا جا رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف کچھ لوگ گپے مار رہے ہوتے ہیں، اور یہ قبرستان میں جا کے ہنسنا، گپے مارنا، یہ دل کو مردہ کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ دل کو مردہ، دل کو زندہ کب کیا جائے گا؟ جب دل کے اندر خوف خدا پیدا کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قبرستان میں گئے، تو ایک قبر کے پاس جا کر بیٹھے تو آنسو بہانے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے۔ تو دوسرے لوگوں نے پوچھا، حضور کیا وجہ ہے، آپ اتنا ڈر رہے ہیں، اتنے آنسو بہا رہے ہیں، اتنی گریہ وزاری کر رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں بندہ کامیاب ہو گیا تو اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اگر اس منزل کے اندر کامیاب نہ ہوا تو اگلی منزلیں جو ہیں وہ بھی مشکل ہیں۔ تو قبرستان اگر جانے کا اتفاق ہو جائے تو جنازہ پڑھنے کے بعد جو لوگ میت کی تدفین تک قبرستان میں جاتے ہیں تو ان کو وہاں جا کے کچھ پڑھنا چاہیے، گپے مارنے کے بجائے اس کو جا کے وہاں کچھ پڑھنا چاہیے۔ سورۃ اخلاص پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس میت کی تدفین ہو جائے گی، بعد میں امام صاحب دعا مانگیں گے تو ان کے کان میں جا کے کہا جائے کہ میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے میت کی تدفین تک میں نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی ہے، 100 مرتبہ۔ اگر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی تو پھر کتنے قرآن پاک کا ثواب ہوگا؟ یعنی 33 عدد ختمات قرآن پاک کا ثواب ہوگا۔ اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص وہاں پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو 33 عدد ختمات قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر 15 منٹ کے اندر یا 20 منٹ کے اندر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی نصیب ہو جائے تو 33 ختمات قرآن پاک کا ثواب اس میت کی روح کو اگر پہنچایا جائے گا تو پھر اللہ پاک اس کی بخشش کیوں نہیں فرمائے گا؟ تو یہ تو ایسے وقت ہیں جن کو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہاں بیٹھنے سے اپنا فائدہ بھی حاصل کریں اور میت کا فائدہ بھی حاصل کریں، گپے مارنے کی بجائے۔ تو اس لیے یہ اللہ پاک کی ذات بابرکات نے سورۃ حجر کے اندر اپنا یہ ایک خصوصیت نازل فرمائی ہے کہ اس طرح کے مقامات جب یاد آ جائے تو دل کے اندر خوف خدا پیدا کر لیا جائے۔ سورۃ نحل جو کہ ایک مکھی کے نام پر اللہ پاک کی ذات نے نازل فرمائی ہے، اور مکھی جو ہے وہ شہد والی مکھی جو ہوتی ہے، شہد والی مکھی، اور وہ مکھی جو مختلف پھلوں کا رس چوستی ہے تو اللہ پاک اس مکھی کے اندر شہد پیدا فرما دیتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ پھولوں کا یہ رس چوستی ہیں
اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مکھی شہد کی حاضر ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا شہد جو ہے بڑا میٹھا ہوتا ہے، تم کیا کھاتی پیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مختلف پھلوں کا رس چوستی ہیں، مختلف پھولوں کا رس چوستی ہیں، تو پھول کوئی بھی ہو اس کا رس جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھولوں کا رس تو کڑوا ہوتا ہے لیکن تم شہد پیدا کرتے ہو اپنے اندر تو وہ تو میٹھا ہوتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ ہم پھلوں کا رس تو پھولوں کا رس چوستے وقت ایک کام بھی کرتی ہیں، وہ کیا کام ہے؟ یا رسول اللہ اگر ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں جو کڑوے رس ہوتے ہیں تو پھولوں کا رس چوستے وقت ہم آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتی رہتی ہیں۔ درود و سلام کی برکت سے خدا تعالی ہمارے جسم کے اندر شہد جیسی میٹھی چیز پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ درود پاک کی برکت ہے کہ ان کے جسم میں جب کڑوا رس جاتا ہے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال ترازو کے اوپر تولا جائے گا تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہ بھی ہوں گے، خطائیں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، اور درود پاک کی نیکی اگر شامل ہوگی تو درود پاک کی برکت سے اللہ تعالی ہماری نیکیوں والا پلڑا بھاری فرما دے گا۔ تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ النحل کے اندر ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر خیر اور شر یہ اس کی جامع ہے وہ آیت۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ 3 اچھی باتوں کا ذکر کیا ہے اور 3 بری باتوں کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ 3 خیر ہیں اور 3 شر ہیں۔ 3 خیر کون سے ہیں؟ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر والاحسان، اللہ پاک احسان کا حکم دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وایتاء ذی القربى، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنی قریبی رشتہ داروں سے تعاون کرو، ان کی امداد کرو۔ عدل، احسان اور قرابت داروں سے حسن سلوک، یہ 3 خیر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو 3 شر ہیں وہ کیا ہے؟ وینہی عن الفحشاء، اللہ پاک تمہیں بے حیائی سے منع کرتا ہے۔ والمنکر، اللہ پاک تمہیں برائی سے منع کرتا ہے۔ والبغی، اللہ پاک تمہیں سرکشی سے منع کرتا ہے، سرکشی نہ کرو، اور کیا نام ہے، برائی نہ کرو، فحاشی نہ کرو، فحاشی کا ارتکاب نہ کرو۔ تو یہ 3 شر ہیں جن سے اللہ پاک نے منع کیا ہے، اور ان 3 شروں کے اندر اور شر بھی آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ 3 خیر ہیں، عدل، احسان اور قرابت داروں سے حسن سلوک، اس کے اندر اور بھی خیریں آ جاتی ہیں۔ تو یہ سورۃ النحل کے اندر یہ جو آیت ہے یہ تقریباً تمام خیروں کی اور تمام شروں کی جامع ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو خیروں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور شروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ صورتیں ہیں قرآن پاک کی جن کا میں نے آپ کے سامنے تعارف کرایا ہے، اور ان کی کچھ فضیلتیں میں نے بیان کی ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی اللہ پاک کی رحمت و برکتوں سے بھرپور ہے، لیکن کچھ خاص ایسی صورتیں ہیں، خاص ایسی آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ پاک کی ذات نے ہمارے لیے بڑا فیض رکھا ہوا ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اس کے اندر اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے احباب دور و نزدیک سے یہاں اس محفل جمعرات شریف کے اندر حاضر ہوئے، اللہ پاک کی ذات بابرکات سب کی بخشش فرمائے، اور ان میں سے جس کے جتنے بھی عزیز وفات پا چکے ہیں اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرمائے۔ تمام احباب مل کر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ قرآن شریف تلاوت کریں اپنے اپنے فوت شدہ عزیزوں کی روح کو اصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ۔ قل هو اللہ احد، بسم اللہ۔
پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چھڈ جھگڑا دنیا فانی دا نہ مان کر اس جوانی دا کی دعویٰ چیز بگانی دا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس ہفتہ وار محفل جمعرات شریف کے اندر بیٹھن دا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ چھڑ راہ شیطان بے دینے دا چھڑ راہ شیطان بے دینے دا سنگ چھڑ دے نفس کمینے دا سنگ چھڑ دے نفس کمینے دا پھڑ را سرکار مدینے دا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محفل جمعرات شریف دے اندر بیٹھن دا اے مقصد کسی دوسرے شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیتا ہوئے وہ کی کہ کر کلمہ نبی قبول میاں کر کلمہ نبی قبول میاں بن جا تو غلام رسول میاں بن جا تو غلام رسول میاں چھڈ جھگڑے سب فضول میاں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آخری شعر سماعت فرماؤ اور کلمہ شریف سارے حضرات میرے نال مل کے پڑھن دی کوشش کرو اور تھوڑی جی اگر آواز بھی نکل آئے تو زمین بھی گواہ ہو جائے گی آسمان بھی گواہ ہو جائے گا فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے اور مسجد دی یہ ساری جگہ جڑی ہے گواہ ہو جائے گی تسی بھی ایک دوجے دے گواہ ہو جاؤ گے تو قیامت والے دن اگر ساڈے حق وچ انہاں بے زبان چیزاں نے گواہی دے چھڑی تے اللہ پاک گواہیاں دے تے ساڈا بیڑا پار فرما دے گا ورنہ ساڈی بخشش دی کوئی امید نہیں جے ہے یاد رکھیا جے دلاں وچوں یہ خیال کر دو اسی 5 وقت دی نماز پڑھنے تے انج کرنے تے او کرنے اسی بخشے جاواں گے اپنے عملاں تے مان نہیں کرنا یاد رکھیا جے اپنے عملاں تے مان نہیں کرنا قیامت والے دن اسی عملاں دے لحاظ نال نہیں بخشیا جانا اگر بخشیا جانا ہے تے اللہ تعالیٰ دے فضلاں دے اوتے بخشیا جانا ہے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دے فضل اور خدا تعالیٰ دے کرم دے اوتے اسی بخشیا جانا ہے خدا دا عدل اور اپنا عمل مت خیال کرو اللہ تعالیٰ عدل کرے گا تے ساڈے حق وچ کر دے گا اللہ تعالیٰ دا عدل بھی بڑا سخت ہے عدل کریں تے تھر تھر کمن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے نہ اسی عدلاں تے بخشیا جانا ہے نہ اسی عملاں تے بخشیا جانا ہے اسی خدا تعالیٰ دے فضلاں تے بخشیا جانا ہے اے دعا کرو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنا فضل ساڈے شامل حال فرمائے تے کلمہ شریف پڑھو اے اللہ تعالیٰ سانو مردے ویلے بھی کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے تے جے مردے ویلے کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا تے قبر وچ بھی کامیابی تے حشر وچ بھی کامیابی پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں کر پڑھ کلمہ کر کے ہوش میاں مارے رب دی رحمت جوش میاں کیوں بیٹھے ہو خاموش میاں پڑھو لا الہ
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले फिक्र होया सी ते हुण जिक्र होया वे। ये महफिल पाक विच दो काम